السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء۔ معزز سامعین، پاکستان ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت ہے۔ اس کے اندر خواتین کے حقوق بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح مردوں کے حقوق موجود ہیں۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو آزادی بھی دی ہے اور حقوق بھی ادا کیے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ آزادی اور سب سے زیادہ حقوق اسلام نے ہی خاتون کو دیے ہیں۔ قبل اسلام کی بات کی جائے یا موجودہ مذاہب کی بات کی جائے، ہر دور کے اندر ہر مذہب نے عورت پہ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو آزادی بھی دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت بھی دی ہے، اسلام نے عورت کو احترام بھی دیا ہے، اسلام نے عورت کو وقار، مقام اور ہر وہ چیز ادا کی ہے جس کی عورت کو ضرورت ہے۔ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ قبل الاسلام بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جیسے ہی پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے بیوہ عورت اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کے بارے میں کیا قانون بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی دو بیٹیاں ہیں دونوں کی تربیت کرتا ہے، ایک نہیں دو بیٹیاں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ جب دنیا کو کوئی مذہب اٹھا کر دیکھو، کسی مذہب کی تعلیمات لے کر آئے، اتنی زیادہ رسپیکٹ اور عزت بیٹی پر کسی مذہب نے نہیں دی۔ اور اگر اور حیا کی پیکر ہوگی تو قرآن اس کا تذکرہ تا قیامت کرتا ہے۔ جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی، جب وہ حیا کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ چل کر آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، تو اللہ نے قرآن میں اس کے چلنے کا، اس کے حیا کا تذکرہ فرما دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، چل کے آئی تو حیا کے ساتھ چل کے آئی۔ یہ حیا ہے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ آج خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ ان کو سب سے پہلے اسلام کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام نے ان کو کیا عزت دی ہے، کیا حقوق دیے ہیں۔ بیٹی کی حیثیت سے اللہ نے ان کو جو حقوق دیے ہیں، بیوی کی حیثیت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا فائدہ ہے، سارا کا سارا مال ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ایک نیک بیوی ہے۔ اور ماں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اتنی بڑی رسپیکٹ دنیا کو کوئی مذہب دے کر دکھایا آپ کو۔ اور وراثت کی بات کرتے ہو، بیٹی کی حیثیت سے وراثت ملی ہے، ماں کی حیثیت سے وراثت ملی ہے، بیوی کی حیثیت سے وراثت ملی ہے، بہن کی حیثیت سے وراثت ملی ہے، اور مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میری بہن غور کرنا ذرا، ایک ہوتا ہے زنا، ایک ہوتا ہے نکاح۔ تم کیا چاہتی ہو آزادی میں؟ زنا چاہتی ہو یا نکاح چاہتی ہو؟ اگر تو نکاح چاہتی ہو، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، یہ شان ہے، یہ وقار ہے۔ اگر زنا چاہتی ہو، یہ بدکاری ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا، پاکستان بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔
دو نبی دونوں کا واقعہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام زنا سے بچنے کے لیے 8 سال قید رہے، 8 سال جیل میں رہے۔ کیا گناہ تھا، کیا غلطی تھی؟ غلطی نہیں، گناہ نہیں، گناہ سے بچنے کے لیے 8 سال جیل میں رہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکاح کے لیے حق مہر کی ادائیگی میں 8 سال تک بکریاں چرائیں۔ یہ ہوتا ہے زنا، یہ ہوتا ہے نکاح۔ تو میری بہن آئیے، اسلام کے لبادے میں آپ کو عزت ملے گی، اسلام کی چھتری میں احترام ملے گا، اسلام کے اندر حیا ملے گا، اسلام کے اندر آپ کو تمام حقوق مل جائیں گے۔ اور جو غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان بے شرم ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے سو کرے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، شرم و حیا کے اندر عزت ہے، احترام ہے۔ نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے، یار شرمایا نہ کر، شرم نہ کیا کر، کوئی بات نہیں ہے، تو شرماتا بہت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہو، بھائی یہ حیا، یہ شرم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو میری بہن، حیا والی بن، غیرت مند بن، عزت والی بن، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، فرشتے بھی تیرا حیا کریں گے، جنت کی حوریں بھی تیرا احترام کریں گی، جنت بھی تمہیں تیرا مقام ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے، آسمان کے فرشتے حضرت عثمان غنی سے حیا کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام میرے گھر میں موجود ہیں، میرے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، ابوبکر صدیق والد محترم حضرت عائشہ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر عثمان غنی آئے، اجازت مانگی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے؟ میں اللہ کے رسول عثمان ہے۔ میں ان سے کو رک جائے، ٹھہر جائے۔ نبی علیہ السلام سیدھی ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر اتری ہوئی تھی، آپ نے چادر کو سیدھا کر لیا، ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ عثمان کو اجازت دی، عثمان آئے بیٹھ گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے آقا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے والد محترم آئے، آپ لیٹے رہے، حفصہ کے باپ آئے، لیٹے رہے، جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی پہ کپڑا آپ نے چادر کو ڈال لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ یہ ہوتا ہے حیا، یہ ہوتا ہے احترام، یہ ہوتی ہے خیر۔ میری بہن حیا والی بن جا، غیرت مند بن جا۔ یقین جانیے پاکستان کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو بیٹی کو بھی عزت دیتا ہے، جو بہن کو بھی عزت دیتا ہے، جو بیوی کو بھی عزت دیتا ہے، جو ماں کو بھی احترام دیتا ہے، بڑی عورتوں کو بھی احترام دیتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ عورت کو بے عزت کرنا چاہتی ہو، عورت کی تذلیل کرنا چاہتی ہو، عورت کی توہین کرنا چاہتی ہو، عورت کو اس معاشرے کے اندر ایک ایسا ناسور بنانا چاہتی ہو جس سے مرد نفرت کرے، جس سے مرد بھاگے، جس سے کو مرد دیکھ کر غصہ چڑھ جائے۔ ایسی عورت نہ بن میری بہن۔ یہ جو آپ مارچ کر رہی ہو، اس کے رزلٹس کیا ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پچھلے سال کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب ایک عورت اسی طرح لانگ مارچ میں جاتی تھی اور اس نے اعلان کیا تھا میرا جسم میری مرضی، اور اس وقت بھی کیپ پہن کے یہی سلوگن، یہی نعرہ، میرا جسم میری مرضی، نہ میری بہن تیرا یہ جسم ہے، نہ تیری یہ مرضی۔
جسم اللہ کی عطا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اور وہ پچھلے سال کا جو واقعہ ہے، وہ ایک عورت، وہ ایک بہن، جب اس نے اپنی مرضی سے ایک مرد کے ساتھ چند راتیں، چند دن گزارے، تو پھر اس کا کیسے قتل ہوا، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا۔ تم یہ چاہتی ہو؟ تم ایسا بننا چاہتی ہو؟ تم ایسی تذلیل چاہتی ہو؟ میرا جسم میری مرضی، اور سکول بھیجو سسرال نہیں، میں اپنا کھانا خود گرم کر لوں گی، تم اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنی چائے خود بنا لو۔ میری بہن، یہ نعرے، یہ دعوے، یہ سلوگن، یہ عورت کی تذلیل ہے۔ نہ اسلام چاہتا ہے، نہ پاکستان چاہتا ہے۔ اللہ میری بہن کو ہدایت دے دے، اللہ اس معاشرے کی عورت کو ہدایت دے دے، اللہ اس عورت کے جو اسلام نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 پڑھ کر دے، اللہ نے مرد کے ساتھ عورت کا تعلق بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اللہ نے 10 صفات بیان کی، 10 صفات، اور اللہ نے بعض مقامات پر مرد اور عورت کے حقوق کو برابر رکھا ہے، لیکن اکثر مقامات پر عورت کو حقوق مرد سے زیادہ ادا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آخری رکوع کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مرد اور عورت جو نیکی کرتے ہیں دونوں، ان کو دونوں کو برابر اللہ نے ثواب دیا ہے۔ نماز دیکھ لیں، جتنا ثواب مرد کا ہے اتنا عورت کا ہے، روزے میں جتنا ثواب مرد کا ہے اتنا عورت کا ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں عورت کا ثواب مرد سے زیادہ رکھا ہے۔ خاتون آئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتی ہیں، مرد صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتی، جہاد میں یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم حج کرو، حج کرو، حج کرنے سے تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک مرد میدان جہاد میں جا کے ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ مرد بھی حج کر رہا ہے، عورت بھی حج کر رہی ہے، لیکن عورت کا حج جو ہے وہ جہاد کے برابر ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے اجر دے دیا۔ اور ماں کو کیا احترام اسلام نے کتنا رکھا ہے۔